اس میں محمد کے جو فریم ہوتے تھے وہ اتار کے ان کے ہونٹوں کے ساتھ مس کیا کرتی تھی. تو پھر مذہب کی طرف اگر آئیں تو جو نعت خوانی اب کی جا رہی ہے اس وقت، جو نعت پڑھی جا رہی ہے، جو لوگ نعت کے حوالے سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں، میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. آپ مطمئن ہیں سیرت رسول کو، اسوہ رسول کو، کردار رسول کو، ہدایات رسول کو، تعلیمات رسول کو ادب کے سانچے میں پوری طرح سے پگھلا کے اپنے آپ کو ڈالنا اور اس کے بعد بیان کرنا، اس چیز کا نام نعت ہے. واہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو جو ہے وہ پبلش کریں گے تو اس کے بعد ہم مثلا مسلمان ہونے کے ناطے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ بھی سن سکیں گے. یہ صوفیزم کیا ہے؟ یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بزرگ کنہیں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں اور سوچ پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے. نصاب جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یقیناً قومیں جو ہیں وہ نصاب کے بلبوتے پر کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی منزلوں کو حاصل کرتے ہیں. محترم ناظرین، آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. آج ہمارے ساتھ محترم جناب پروفیسر راشد حمید کلیامی صاحب موجود ہیں، جو کہ ماہر تعلیم و نصاب بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کا سب سے بڑا تعارف جو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے کہ آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر، منہاج یونیورسٹی لاہور. اس کے علاوہ بہت سارے تعارف ہیں حضور کے، لیکن میں مختصراً کچھ چیزیں ضروری ہیں جو آپ سے شیئر کرنا وہ میں عرض کرتا ہوں. آپ سابق مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں منہاج یونیورسٹی لاہور کے. اس کے علاوہ آپ کی جو 20 سالہ ادب اطفال کے حوالے سے گراں قدر خدمات ہے، اس پر آپ کو جو ہے وہ گولڈ میڈل بھی مل چکا ہے. علاوہ ازیں لٹریچر کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے اور نعت کے حوالے سے میں نے حوالہ عرض کر دیا کہ آپ کی بہت ساری خدمات ہیں. تو بہت بڑی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے. سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. میں نے بہت سارے تعارف آپ کے سن رکھے تھے، لیکن یہ جو بھی میں نے بیان کیا ہے یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں. بالکل چند چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں جو آپ ابھی تک خدمات پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. مجھے بھی آپ کو شکریہ کے کلمات کہنے ہیں، اور آپ کے جو ٹی وی چینل ہے سوچ ٹی وی پاکستان، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. اور آپ کا بھی میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے چند اہم موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج کے اس وقت کو مختص کیا ہے. سر ذہن نصیب، میں چاہوں گا کہ اس مختصر وقت میں ہم بہت کچھ آپ سے سنیں، بہت کچھ لوگوں تک پہنچ جائے. ارشاد فرمائیے گا کہ آپ اس وقت جو ہے وہ حسان بن ثابت، جو ایک نعت کا ادارہ ہے، حضرت سیدنا حسان بن ثابت صحابی رسول تھے، اور آپ کا حوالہ نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حدیث کی کتابوں سے لے کر کے آج تک بڑا معتبر جانا جاتا رہا ہے. اس ادارے کے اغراض و مقاصد بیان فرمائیے. ابھی تک جو ہے نعت پر جو ریسرچ ہو چکی ہے، میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی، یہ تو خیر بڑا بنیادی سوال ہے میرے اس منصب کے حوالے سے اور میرے ڈپارٹمنٹ اور جو مصروفیات ہیں اس حوالے سے. یہ بہت ہی بنیادی سوال کی حیثیت رکھتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ اپنے ناظرین کو آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ بتانا چاہوں گا کہ حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر منہاج یونیورسٹی لاہور کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اور یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، پورے عالم میں یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو کسی یونیورسٹی کے اندر قائم ہوا ہے. یعنی نعت پہ ریسرچ گلی محلے کی سطح پہ بہت ساری جگہوں پہ معیاری یا ایک عامیانہ انداز میں ہو رہی ہے، اور لوگ اس پہ اپنی زندگیاں بھی پوری وقف کیے رکھی ہیں لوگوں نے. لیکن کسی جامعہ، کسی باقاعدہ یونیورسٹی کے لیول پہ یہ پہلی اٹیمپٹ ہے جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے کہ ہم نعت پہ ریسرچ کے لیے باقاعدہ ہم نے ڈپارٹمنٹ قائم کیا. آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ یونیورسٹی کے اندر جس وقت ریسرچ کا کوئی ڈپارٹمنٹ قائم ہوتا ہے تو اس کو اپنے معیارات جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور جو دیگر اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے قائم کیے ہوئے جو معیارات ہیں اس کے مطابق رکھنے ہوتے ہیں. اس سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. تو یہ اس کی بنیاد ہے. اب جہاں تک آپ کے سوال کے اس حصے کا تعلق ہے کہ ہم نے آج تک کیا کیا ہے یا یہ سینٹر کیا کرنا چاہ رہا ہے، دیکھیے نعت جو ہے وہ تو
ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ تعلق مسلمان کنبے کا، ایک مسلم خاندان کا، یا مسلمان بچوں کا، بڑوں کا، بزرگوں کا ہمیشہ سے رہا ہے، ایک روایتی طور پر بھی یہ رہا ہے ہمارے ہاں۔ یعنی یہ بھی ایک سلسلہ موجود رہا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو نعت کی لوری سناتی، جب ان کا بچہ بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، وہ روتا ہے، وہ بے قرار ہوتا ہے، تو مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو قرار آئے گا جب ان کو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنائیں گے۔ تو یہ لوری سنائی جاتی تھی ہمارے گھروں میں، نعت سنانے کا اور مقدس انداز سے اور احترام کے ساتھ بیٹھ کے نعت سے متعلق مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ یہ ہماری روایت کا حصہ جی، ہے۔ بے شک بے شک۔ بلکہ ہندوستان میں بالخصوص اگر نعت کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہاں پر تو بڑی مؤدب سے لوگ، بڑی مؤدب قوم ہے یہ، حضور کریم علیہ السلام کے ذکر کا اتنا لوگ ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور پھر میں یہاں یہ ضروری سمجھوں گا، چونکہ ہم منہاج یونیورسٹی میں موجود ہیں، تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا یہ ذوق ہے کہ انہوں نے اس ادارے کے لیے، اس اپنی یونیورسٹی میں اتنے بڑے ادارے کا قیام عمل میں لانا اور پھر ایسی شخصیات کو ڈھونڈنا، یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا، میں جو بات کر رہا تھا اس کو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں تکمیل کے لیے آپ کو جناب واجد امیر کا ایک شعر سنانا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ۔ واجد امیر ہمارے آیت کے ایک بہت نامور شاعر ہیں، تو جو بات میں کر رہا تھا اس بات کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رکھ کے لب اسم محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سے۔ رکھ کے لب اسم محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان۔ یعنی یہ ہمارے گھروں کی ایک تربیت تھی کہ وہ بچے جو گود کے بچے ہوتے جی، تو مائیں جو ہے نا وہ دیواروں کے ساتھ لگے وہ فریم جو مدینہ شریف کے گنبد خضرا کے اسم محمد کے جو فریم ہوتے تھے وہ اتار کے ان کے ہونٹوں کے ساتھ مس کیا کرتی تھی۔ یعنی اس وقت سے لوگ بچوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ یہ نام مقدس ہے، یہ نام وہ ہے جو قرار بانٹتا ہے، یہ وہ نام ہے جو کہ سکون تقسیم کرتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ یا پھر سرور حسین نقشبندی صاحب کا ایک شعر بھی میں آپ کے ہدیہ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ان کا عقیدہ بگڑ نہیں سکتا، کبھی بھی ان کا عقیدہ بگڑ نہیں سکتا، جنہیں بھی نعت کی لوری سنائی جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ نعت سنانے کی روایت تو ہماری بالکل صدیوں سے یوں چلی آ رہی ہے کہ ہم ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اسے نعت سنانے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جو اس ڈپارٹمنٹ کو اپنی یونیورسٹی اور اپنی جامعہ کے اندر قائم کر کے، اور ان کے صاحبزادے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے یہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا، تو یہ اس کی انفرادیت کیا ہے یا اس کے قیام کی ضرورت کیا تھی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج کا دور عرفان الحسنی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ فرسٹریشن کا دور ہے، اضطراب کا دور ہے۔ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں وہ اندر کی بے سکونی کا شکار ہیں، ان کے من اجڑے ہوئے ہیں، ان کو رات سونے کے لیے بھی بعض اوقات ٹرنکلائزرز اور وہ نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، وہ بہت سارے پیسے خرچ کر کے، بہت اعلیٰ برانڈ کے کپڑے پہن کے، وہ بہت قیمتی گھڑیاں اور گاڑیاں استعمال کر کے بھی ان کے وجود کے اندر دھڑکنے والا دل جو ہے وہ سکون میں نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ کہ وہ بے راہ روی کی طرف جاتے ہیں، جی بے شک، وہ منشیات کی طرف جاتے ہیں، وہ تشدد کی طرف جاتے ہیں، وہ لاقانونیت کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں اس معاشرے کے اس بگاڑ کا علاج کیا ہے اور لوگوں کی اس بے سکونی کو سکون میں بدلنے کا نسخہ کیا ہے، سبحان اللہ سر، سبحان، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے دو ہی نسخے ہیں۔
ایک ہے ذکر رسول اور دوسرا ہے تصوف. واہ واہ واہ. اگر ہم ان دونوں کو اپنی نئی جنریشن کے لیے قابل قبول بنا دیں. قابل قبول سے میری مراد یہ ہے کہ ان کو یہ بتائیں کہ جناب برانڈز پہننے میں نہیں, آپ یہ کہہ لیں کہ فلاں جگہ پہ وائرل ہو جانے میں نہیں, آپ کو اس طرح سے الٹی سیدھی حرکات اور ٹک ٹاک کرنے سے نہیں, بلکہ آپ اس طرف آئیں کہ جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے, ذکر ہے, ان کی بات ہے, ان کی تعلیمات ہیں, ان کی سیرت ہے, اور ان کا تشکیل کیا ہوا کردار ہے جو انہوں نے بطور آئیڈیل کے, بطور ایک ماڈل کے انہوں نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے. اس سے وابستہ ہو جانے اور اس سے منسلک ہو جانے میں ہی انسانیت کا سکون ہے. اور یہ عرفان الحسنی صاحب, میں یہ محض کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا, اور پھر اس سے بھی بڑھ کے میں یہ کہوں گا کہ یہ بات میں صرف مسلمان ہونے کے ناطے نہیں کر رہا, یہ بات اس وقت دنیا میں تسلیم کی جا رہی ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں, وہ بھی ان حقائق کو تسلیم کرنے کی طرف رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں. بے شک. تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے نوجوان نسل کے اس مسئلے کو اور اس ایشو کو بروقت سمجھا اور پھر اس کو بروقت ایڈریس کیا, اور ایڈریس کر کے یہاں منہاج یونیورسٹی کے اندر یہ شعبہ قائم کیا. تو الحمدللہ بے شمار نوجوان بچے ہیں, بچیاں ہیں جو اس شعبے سے وابستہ ہو رہے ہیں, اور وہ جو کچھ ہمارے اس ادارے کے مقاصد ہیں اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. سر یہ میں ایک بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کروں گا, ہم مسلمان متشدد نہیں ہیں, معتدل مزاج لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں, جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہیں. گو کہ یہاں متشدد لوگ اب زیادہ ہو رہے ہیں, اور پولیٹیکل اس کو اثر کہہ لیں یا جو بھی. لیکن میں خاص بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ارشاد فرمائیے گا کہ موسیقی جو آج کل آ رہی ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ مزید لوگوں کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے, گانے جو آج کل گائے جا رہے ہیں, اور اس میں بھی جو کلچر متعارف کروایا جاتا ہے وہ یقیناً ہمارے معیار کا نہیں ہے, ہمارے مزاج کا نہیں ہے. تو پھر مذہب کی طرف اگر آئیں تو جو نعت خوانی اب کی جا رہی ہے, اس وقت جو نعت پڑھی جا رہی ہے, جو لوگ نعت کے حوالے سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں, میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا, آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا ہی بنیادی سوال ہے, اور آج کے دور کا نعت کے حوالے سے سب سے برننگ کوسچن یہی ہے. میں اس کا ایک سادہ سا آپ کو جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی جس انداز سے آج کل نعت خوانی ہو رہی ہے, کیا وہ قابل قبول ہے یا کیا وہ درست ہے؟ میں نے آپ سے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ نعت سکون کا نام, سبحان اللہ, نعت حیات ہے, سبحان اللہ, نعت نجات ہے. بے شک, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, لیکن آج کل جو لوگ جس انداز سے نعت خوانی کر رہے ہیں, کیا اسلام کا تقاضا اور منشا یہی ہے؟ کیا اس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور رضا حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا یہی روایت اور یہی انداز ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے؟ تو میں بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی فتویٰ دینے کی طرف آؤں, جی, اس لیے کہ میں مفتی نہیں, میں فتویٰ نہیں دے سکتا. جی, لیکن میں ایک معیار آپ کو بتا دوں ضرور, اور وہ سادہ سا معیار ہے, اور مختصر لفظوں میں آپ کو بیان کر دوں ضرور, کہ جس وقت ہم نعت پڑھتے ہوئے یا محافل نعت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی محفل سجائی ہے, اور جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی محفل سجی ہو وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں نا. تو بھئی نعت کیسے پڑھنی ہے؟ آپ کے لباس کیسا ہو, آپ کے ہاتھوں کی اور جسم کی حرکات و سکنات کیسے ہوں, آپ کے منہ کے اشارے کیا ہوں, آپ کی آواز کا والیوم کیا ہو, ہاں, چہرے کے تاثرات کیا ہوں آپ کے. سادہ سا اصول ہے بھائی کہ آپ اس بات کو یقین کر لو کہ اگر آپ کو حقیقتاً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نعت پڑھنا ہو تو آپ کیسے پڑھو. واہ واہ, یہ سیدھا سیدھا معیار ہے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی, وہ جب حضرت اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر نعت پڑھی جا رہی ہو. کیا آپ وہاں پہ اچھل کود کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہائے ہائے, کیا آپ وہاں پہ بے تحاشا بلند آوازیں جو ہے نا وہ نکالو گے یا نہیں نکالو گے؟ آپ کپڑے کیسے پہنو گے؟ آپ کے
اعضاء اور آپ کے جوارے کی حرکات و سکنات کیا ہوں گی، آپ کھڑے کس طرح سے ہوگے، آپ کی آنکھیں اٹھی ہوں گی کہ جھکی ہوں گی، اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں میں خشکی رقص کرے گی یا نمی تیرے گی، آپ کے منہ سے الفاظ جو ہے وہ کتنی جرت کے ساتھ نکلیں گے یا کتنی کپاہٹ کے ساتھ، یا اس میں کتنی عاجزی اور انکساری ہوگی، کتنا اس میں تواضع ہوگا، کتنا ادب ہوگا اس کے سبحان اندر. اللہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ نعت تو عرفان بھائی سراسر ادب کا نام، بے شک بے شک، یعنی نعت پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، اس سارے کے اندر سے اگر ادب کو نکال دیا جائے تو نعت نہیں رہتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جس وقت ہم کہتے ہیں کہ نعت کیا ہے، تو نعت ایک طرف تعریف رسول کا نام ہے، اسوہ رسول کو بیان کرنے کا نام ہے، لیکن ساتھ ہی اس چیز کو ضرور شامل رکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اپنے آپ کو ادب کے قالب میں پوری طرح ڈھال کے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا نام نعت ہے. سیرت رسول کو، اسوہ رسول کو، کردار رسول کو، ہدایات رسول کو، تعلیمات رسول کو ادب کے سانچے میں پوری طرح سے پگھلا کے اپنے آپ کو ڈالنا اور اس کے بعد بیان کرنا، اس چیز کا نام نعت ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. جی میں ادارے کی سر جو ہے وہ کامیابیوں کے حوالے سے اب تک جو کام ہو چکا ہے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی تک ادارے نے جو ریسرچ کی ہے اس حوالے سے میری تو ذاتی طور پر اگر آپ رائے پوچھیں، کیونکہ ہم پوڈ کاسٹ میں تو میزبان بھی اپنی رائے دے سکتا ہے، جی، تو ناقصانہ سی رائے جو ہے وہ میں عرض کروں گا. وہ یہی ہے کہ زبانیں معتبر تب ہوئیں جب ان زبانوں میں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کہی گئی، حضور کی توصیف بیان ہوئی، حضور کی شان بیان ہوئی. تو اب تک کتنی زبانوں پر ریسرچ ہو چکی ہے جن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک کہی گئی ہے، اور کیا شعراء مسلمان ہی تھے، غیر مسلم شعراء کا جو ہے وہ دائرہ کار تک محدود ہے، مسلمانوں تک محدود ہے یہ دائرہ، یا پھر تمام زبانوں جس زبان میں نعت کہی گئی اس پر بھی ریسرچ جاری ہے، اور ہندوستان میں نعت کا جو پہلا شعر کہا گیا جو اب تک ریکارڈ پہ ہے اس حوالے سے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. ارشاد فرمائیں. اچھا، اب آپ نے اس ایک سوال کے اندر کئی سوالات کو جمع کر دیا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ سب بات ہو. ہمارا سینٹر جو ہے وہ نعت ریسرچ کے حوالے سے کیا کچھ کر چکا ہے یا کیا کر رہا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شعبہ، یہ فیلڈ بہت وسیع ہے، یعنی یہ کوئی محدود نہیں. اس لیے کہ جس وقت ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں، نعت پہ ریسرچ کی بات کرتے ہیں، تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ ہمارا سینٹر اس کے مقاصد میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اردو نعت پہ بات کرے گا. اچھا، ہاں جی. تو جس وقت ہم اس کو اس قید سے آزاد کرتے ہیں تو پھر آپ یہ جان لیجئے کہ دنیا کی کتنی زبانیں ہیں، اور پھر وہ زبانیں جو اس وقت زندہ زبانیں ہیں، اور وہ زبانیں جو معدوم ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں، جی وہ بھی ہیں. پھر اس کے بعد ہر زبان کے اندر پھر کئی ایک لہجے ہیں. بے شک. آپ پنجابی ہی کی بات کر لیجئے تو آپ پنجابی کے تو درجنوں لہجے ہیں. جی بے شک. اور وہ اس میں الگ الگ سے نعت ہوئی ہے. جی بے شک. سرائکی میں الگ سے ہوئی ہے، پٹواری میں الگ سے ہوئی ہے، اور دیگر جو پنجابی کے کئی ایک لہجے ہمارے ہاں متداول ہیں، معروف ہیں، ان میں الگ سے ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت وسیع موضوع بن جاتا ہے. ہمارا سینٹر جو ہے وہ دنیا کی مختلف زبانوں میں اور اس عالم کے مختلف زمانوں میں جہاں جہاں جس نے جس انداز سے نعت کہی ہے، جس انداز سے مراد یہ ضروری نہیں کہ نعت نظم کی شکل میں ہی ہو، سبحان اللہ، یہ ضروری نہیں کہ نعت جو ہے وہ شاعری ہی کی شکل میں ہو، وہ نثر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. جی بے شک. ٹھیک ہے. اور ایون کے بعض اوقات نعت کا وہ انداز بھی ہے کہ جس کے اندر الفاظ نہیں ہوتے، صرف آپ کے تاثرات ہیں. واہ واہ واہ. صرف آپ کا وجود ہے. آپ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو ایک ایسے قالب میں ڈھال دیتے ہیں کہ وہ نعت بن جاتا ہے. سر کیا کہنے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو جہاں جہاں جس انداز سے نعت شاید نعت کی یہ صنفیں جو آپ نے بیان کی ہیں میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے پہلی دفعہ سنی ہوں. جی ایسے آپ درست فرما رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ نعت در حقیقت پیروی رسول
اور ان کے اوصاف، ان کے کمالات اور ان کے جمال اور حسن کے تذکرے کا نام یوں ہے کہ آپ خود اس کی تابعداری میں بھی لگے ہوئے ہوں. تو پھر تابعداری میں ضروری نہیں کہ بندہ بول کی تابعداری میں ہو، بلکہ بعض اوقات اپنے وجود کو اس سے سانچے میں ڈھال کے بھی تو وہ نعت کہہ سکتا ہوتا ہے. بے شک ٹھیک ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مختلف انداز ہے، ان ساروں کو دیکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑی افرادی قوت چاہیے، اس کے لیے بہت بڑے وسائل چاہیے، اس کے لیے ادارے کی بڑی وسعت چاہیے. ہمارے اس سینٹر کی عمر ابھی بہت کم ہے، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لگ بھگ دو سال بھی مکمل نہیں ہوئے. اتنی ساری ہمارے اس ادارے کی، یعنی اس ڈپارٹمنٹ کی عمر ہے منہاج یونیورسٹی کے اندر. تو یہاں پہ ہم نے جو آغاز کیا ہے، اس آغاز میں ہم نے مختلف جامعات کے ساتھ رابطے شروع کیے ہیں، اور وہاں پہ جو عربی ڈپارٹمنٹ، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، اردو ڈپارٹمنٹ، انگریزی ڈپارٹمنٹ، اس کے جو لوگ وہاں پہ ریسرچ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور جامعات کو خود تحقیق کے نئے سے نئے موضوعات کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک الگ سے ایک کام ہوتا ہے. بے شک. تو ہم مختلف جامعات اور مختلف یونیورسٹیز کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ، ان 4 ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ہم ان ٹاپکس کا تبادلہ کر رہے ہیں کہ جس پہ جب وہ ریسرچ کریں تو وہ کسی نہ کسی طور پر وہ نعت پہ ریسرچ ہو. یعنی یہ بھی ایک پہلو ہے جی بے شک. جس کا کریڈٹ یقیناً ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہماری اپنی جامعہ کے اندر، ہماری اپنی یونیورسٹی کے اندر یہی ڈپارٹمنٹس جو ہیں، یہاں دیگر ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، سوشل سائنسز ہیں، کمپیوٹر سائنس ہے، دیگر فزکس، کیمسٹری، بایو وغیرہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. وہاں یہ 4 ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے کام کر رہے ہیں. ان کو بھی ہم ان نعت سے متعلق ٹاپکس ہم دے رہے ہیں کہ وہ اس پہ ریسرچ کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سالانہ بنیادوں پر، اس وقت ہم 2 کانفرنسز یہاں پہ کرا چکے ہیں. قومی ادبی نعت کانفرنس کا انعقاد کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت بڑا ایونٹ، اور فلیگ شپ ایونٹ اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر پورے پاکستان سے، اور پھر یہ جو ہے نا ہمارے آئی ٹی کے ذریعے سے بیرون پاکستان سے بھی وہ سارے لوگ اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں جنہوں نے نعت پہ کسی نہ کسی طور پر ریسرچ کر رکھی ہوتی ہے، یا نعت پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہوتے ہیں، یا جو نعت یا کتب کے مصنفین ہیں جنہوں نے اس پہ کچھ نہ کچھ علمی نوعیت کا یا تحقیقی نوعیت کا کام کیا ہوا. زبردست. ہم ہم اس پہ کانفرنس سے 4 مہینے پہلے ان کو آگاہ کرتے ہیں، وہ ریسرچ آرٹیکلز لکھتے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کسی یونیورسٹی لیول پہ جو قومی سطح کی کانفرنس ہوتی ہے اس پہ ریسرچ پیپرز عام طور پر کانفرنس میں 12-14 سے زیادہ نہیں آتے. جی بالکل. لیکن یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ، اس کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ ہمارے ہاں کانفرنس کے موقع پر 60-70 سے زائد ریسرچ پیپرز آتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی، یعنی اتنا بڑا زبردست رسپانس ہمیں میسر آتا ہے. تو مسلم محققین اس پہ کام کرتے ہیں. وہ جو ریسرچ پیپرز ہیں، پھر اس کے جو ایبسٹریکٹس ہیں، اس کے جو ملخص ہیں، وہ کانفرنس میں پڑھے جاتے ہیں، پھر ان کو کتابی شکل میں چھاپا جاتا ہے. اور اس طرح سے یعنی ہم یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام کا آغاز ہے. ابھی تو بہت کچھ ہونے کو باقی ہے. تو پھر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ جب بھی کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس کا ایک گول سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس لیول تک ہم اس کو لے کے چلیں گے. ہماری یہ اغراض و مقاصد ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس منزل کو جو ہے نا وہ پا لیں. تو اس ادارے کی منزل آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ منزل کی بات کر رہے ہیں نا، اور پھر جب نعت کی بات کرتے ہیں، اور نعت ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف قرار دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ کہیے کہ منزل تو کوئی نہیں ہے. منزل سے مجھے بھٹکا دینا. ہاں، منزل سے، ہاں، پھر اس راہ سے مجھے. اب یہ ہے کہ یہ تو یہاں منزل، یہ تو سفر ہی سفر ہے. یہ تو چلتے جانا ہے وارفتگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ، جنون کے ساتھ، اور آپ یہ کہہ لیں کہ درجوں میں بلند ہوتے جانا ہے. ہاں، لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منزل ہے، وہاں پہ ہم جائیں گے تو ہمارا کام مکمل ہو جائے گا.
اس لیے کہ جب خالق کائنات نے کہہ دیا نا ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ سر، سبحان تو پھر ہم کہاں پہنچیں گے؟ وہ اب تک درود پڑھ رہے ہیں اپنے محبوب کی ذات، اور جب کچھ نہ تھا تب سے لے کر جب کچھ نہ رہے گا تب تک درود ہوتا رہے گا. تو اس کی بھی یہ کیا خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک بڑا کرنٹ ایشو چل رہا ہے جی. کسی ملک نے، طاغوتی ملک نے، یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو جو ہے وہ پبلش کریں گے. اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آڈیو انہوں نے جو ہے نا اس پر کام شروع کر دیا، اس کو ریکور کر لیا، اور اس آڈیو کو حضرت اقدس کی جو آواز مبارک ہے اس کو وہ لوگوں تک پہنچائیں گے. ہم تو صرف نام پر مر مٹنے والے لوگ ہیں کہ حضرت اقدس کے عشق میں صرف ان کی ذات گرامی کا اس میں گرامی آ جائے گا تو ہم تو وارفتگی کی ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں یہاں کے جو مسلمان ہیں. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ملک، مسلمانوں کا جو ایک ملک ہے، وہ اس پر کام کرتا اور وہ اس چیز کو سامنے لے کر کے آتا؟ سائنس کیا واقعی ترقی کر گئی ہے اس حد تک کہ اس آواز کو ریکور کر کے لوگوں تک لے آئے گی؟ اور ہماری ایکسائٹمنٹ اس وقت کیا ہے اس آواز کو سننے کے لیے؟ یہ پھر میں نے بہت سارے سوال ایک ہی سوال میں آپ سے پوچھ لیے. ارشاد فرمائیے. دیکھیے، یہ جو آپ نے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بہت ہی سینسٹیو پہلو ہے، اور اس کو میں دو حصوں میں الگ الگ ڈسکس کروں گا. ایک تو کیا ایسا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے. یہ دیکھیے، یہ ایشو ہمارا ان دنوں کا ہمارے سامنے آیا ہوا ایشو ہے کہ ہمارے ایک ٹی وی چینل پہ ایک ٹاک شو تھا، اس میں یہ بات ہوئی اور ایک مہمان تھے، انہوں نے اس موضوع پہ بات کی اور پھر وہ وائرل ہوئی اور پھر وہ آگے چلتی گئی. لیکن عرفان الحسنی صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ میں نے جب اسکول میں تھا میں نے اس وقت یہ سنا تھا، یعنی آپ سے 40 برس پہلے کی بات. جی جی. اس وقت میں نے سنا تھا کہ سائنسدان جو ہے اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آوازیں مرتی نہیں ہیں، یہ زندہ رہتی ہیں اور ان کو ریکور کیا جا سکتا ہے، اور ریکور کرنے کے بعد پھر ہم اس کو الگ الگ کر لیں گے اور الگ کر کے پھر ہم مختلف لوگوں کی باتیں ہم سن سکیں گے جو پہلے زمانے میں گزر گئے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایک ٹی وی چینل پہ نشر ہونے والے ایک ٹاک شو نے اس کو موضوع بحث بنا دیا. ٹھیک ہے. اب دوسری اس کا جو ہے پہلو وہ یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے. دیکھیے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ سب کچھ ممکن ہے. یعنی اس چیز یہ بات سن کے پھر کانوں کو ہاتھ لگانا استغفر اللہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو جو کوئی ایسا سوچے گا وہی غلط سوچے گا. میں اس طرح کی نظریہ نہیں رکھتا. میں یہ کہتا ہوں اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے. ایکسائٹمنٹ کیا ہے سر؟ ٹھیک ہے. اس کے تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے بھی سوال کروں گا، یا وہ سارے لوگ اس بات میں اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں ان سب سے بات کروں گا کہ کیا فرانس نے سرکاری سطح پہ یا اس کے کسی ادارے نے ذمہ داری کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے؟ جو اسٹیٹمنٹ اس وقت موضوع بحث بنی ہوئی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز جو ہے اس کو سامنے لایا جا رہا ہے، ایسی بات میری معلومات کے مطابق نہیں ہوئی. لیکن یہ بات جن صاحب نے بیان کی ہے وہ بڑے کہہ لیجئے کہ معتبر آدمی ہیں اور قابل اعتماد بھی ہیں، جسٹس نذیر غازی صاحب. یہ ان کے جملے ہیں، اس لیے اس پر بات کی جا رہی ہے. اور پھر چونکہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے حوالے سے بات ہے تو اس لیے شاید ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. جسٹس صاحب چونکہ بہت ہی عظیم انسان ہیں، بڑے انسان ہیں، بہت ہی قابل احترام انسان ہیں، تو میں جان بوجھ کے اس بحث کے تناظر میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ انہوں نے بھی نہیں کی، بلکہ ان کے پروگرام میں آنے والے ایک مہمان نے کی جس پہ جسٹس صاحب نے ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا اور پھر یہ بات آگے بڑھ گئی. تو اب یہ دیکھیے کہ جو اس مہمان نے جو بات کی اس نے بھی تو یہی کی ہے کہ بھئی وہاں پہ تحقیق ہو رہی ہے اور وہاں پہ پرانی آوازوں کو ریکور کیا جا رہا ہے، اور مرحلہ صرف یہ ہے
کہ ان پرانی آوازوں کو اب الگ الگ کیا جائے. آوازیں تو انہوں نے ریکور کر لی ہیں, لیکن وہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں لوگوں کی آوازیں ہیں, اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سی آواز کس کی ہے, یہ مرحلہ ابھی باقی ہے. اور جس وقت یہ مرحلہ طے ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم مسلمان ہونے کے ناطے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ بھی سن سکیں گے. ٹھیک ہے, ایسا لیکن جو سینسٹیو بات ہے وہ یہ کہ اب اس بات کو لیا جا رہا ہے کہ شاید اگلے ہفتے یا 10 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ اب کہیں کسی جگہ پہ براڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے یا وہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اگر سائنس کسی بھی انسان کی وساطت سے ایسا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو ہمارے دل و جاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اقدس پہ قربان, ہمارے آل اولاد بچے نسلیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ لب مبارک سے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اور آواز پہ قربان اور صدقے اور نثار, تو ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہوگی. اس میں ہم کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتے. بہت خوب, آپ نے بڑا مفصل ارشاد فرما دیا. آپ کا ایک خوبصورت تعارف جو ہے وہ نصاب تعلیم کے حوالے سے, آپ نے ایک لمبے عرصے تک جو ہے نا اپنا وقت دیا, اب تک جو ہے وہ آپ نصاب تعلیم کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں. ارشاد فرمائیے گا, بحیثیت قوم اس وقت ہم کس جگہ کھڑے ہیں اپنے نصاب کو لے کر؟ اگر آپ میرے اس جملے کو طنز نہ سمجھیں تو آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ نصاب کے حوالے سے بحیثیت قوم ہم کہیں بھی نہیں کھڑے, ہم بیٹھے ہوئے ہم لیٹے ہوئے جی ٹھیک ہے, جو سچ ہے, جو حقیقت ہے. آپ عرفان صاحب اس چیز کو سمجھیے, یا آپ کے چینل کی وساطت سے جو لوگ ہماری بات کو سنیں گے, میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, قومیں بنتی ہیں اپنے نصاب تعلیم کے سر پہ, بے شک, کتابوں کے سر پہ نہیں, بے شک. ان کا نصاب ہے کیا؟ قوموں کا کردار بنتا ہے ان کے نصاب تعلیم کے سر پہ, قوموں کے رویے بنتے ہیں, ان کے اعمال بنتے ہیں, ان کی معاشرت بنتی ہے, ان کی ثقافت بنتی ہے. واہ, نصاب تعلیم کی بنیاد. ہمارے ہاں بدقسمتی سے آپ تو یہ نصاب تعلیم کی بات کر رہے ہیں نا, یعنی آج پاکستان کو بنے ہوئے 5 صدی ہو گئی ہے, ہم تو ڈھنگ سے آج تک یہ نہیں طے کر سکے کہ ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہوگا, ہمارے سکولوں کا ذریعہ تعلیم کیا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی ٹامک تو یہاں مار رہے ہیں نا ہم کہ مجھے جب یہ نظر آتا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے تب ملیں گے کہ میں باہر اپنے اسکول کے باہر بورڈ لگاؤں انگلش میڈیم, تو میں انگلش میڈیم لکھوا دیتا ہوں. اور مجھے یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز مجھے ملیں گے, میں باہر لکھواؤں اردو میڈیم, تو میں اردو میڈیم لکھوا لیتا ہوں. گورنمنٹ ہمارے جو جس سمت کو جا رہی ہے وہ اور ہے, یا ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جس میں بچوں کی اکثریت پڑھتی ہے وہ کہیں اور سمت میں جا رہے ہیں. ہمارے جو این جی اوز ہیں انہوں نے آ کے جو تعلیمی ادارے بنائے ہیں تو وہ قوم کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. جری مراد آغا خان بورڈ ہو گیا اور یہ اس طرح کے دیگر ادارے ہو گئے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کہاں پہ بحیثیت قوم ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے تعلیم کی راہ پہ اس طرح سے چلنا ہے, اپنے رستوں کا تعین کیا ہو. وہ تو ہوا ہی نہیں ہے. اب ہم نصاب کی طرف اگر آتے ہیں تو بھائی نصاب جو ہے وہ عبارتوں کا نام نہیں ہوتا, وہ لفظوں کا نام نہیں ہوتا, وہ گرامر کے چند اصولوں کا اور قاعدوں کا نام نہیں ہوتا. واہ. نصاب تو اس چیز کا ہے کہ آپ وہ چیز پڑھنے یا پڑھانے کے بعد آپ کی پروڈکٹ کیا ہوگی. واہ. کوئی ایک چیز ہے, آپ نے 4 صفحے لکھ دیے یا 100 صفحے کی کتاب بنا دی, تو آپ اس باریکی کو سمجھیے کہ نصاب
اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک بچے کو یہ پتا چلے دارا کا گاؤں جو ہے وہ کیسا ہے، اس کے گھر کیسے ہوتے ہیں، کتنے مویشی دارا یعنی وہ کہاں پہ باندھتا ہے اور کس وقت وہ انہیں چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے. اسے اس چیز سے بھی غرض نہیں ہے کہ لاہور کے تاریخی مقامات کون سے ہیں. اس چیز سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ موسم کتنے ہیں. نصاب کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ 100 صفحے کی یا 60 صفحے کی یا 200 صفحے کی کتاب ہے، اسے پڑھنے کے بعد بچے کی شکل میں جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے وہ اپنی سوسائٹی کے لیے کس حد تک کارآمد ہو گیا. واہ سر واہ، خوبصورت. یہ ہے نصاب. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا کہ یعنی جو کریکولم ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد سلیبس جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے. پھر اس کے بعد کتاب جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے. پھر اس کے بعد استاد کسی اور چیز کا نام ہے. پھر اس کے بعد ڈگری کسی اور چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں تو عمومی طور پر کتاب ہی کو نصاب سمجھ لیا جاتا ہے. جی بے شک. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں، اور ان سب چیزوں کو جس وقت ان کو وضع کیا جاتا ہے تو اس کے مقاصد کا الگ الگ تعین ہوتا ہے. ایون کہ ایک کتاب ہے، اردو کی کتاب ہے، تو اس کے لکھے جانے کے مقاصد کا تعین ہوتا ہے. پھر اس کے ہر سبق جو ہے اس کے مقاصد کا الگ سے تعین ہوتا ہے. اور اس کے مقاصد کا جس وقت آپ مثلا اردو کی کتاب، انگلش کی کتاب لے لیں تو اس کے مقاصد میں کہیں اول آخر یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو یہ عبارت پڑھنی آ جائے. اب یہاں پہ تو میں اگر آپ اجازت دیں گے میں اختصار کے ساتھ امام غزالی جو کہ ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ پوری دنیا میں جن کو تسلیم کیا جاتا ہے، بے شک. میں لیکن کچھ جراثیم ہمارے یہاں پیدا ہو گئے ہیں ایسے جی جو بڑوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. جی. تو امام غزالی کے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو ہمارے اس سارے نصابات اور کتابیں اور جو ہمارا نظام تعلیم ہے اور ہمارے اسکولز ہیں، کالجز، تعلیمی ادارے، ان سب کی حقیقت اس ایک جملے سے کھل جاتی ہے. پلیز. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ جناب تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رویوں میں تبدیلی کا نام تعلیم ہے. واہ. ایک سادہ سے جملہ ہے. میں یہ کہتا ہوں ہر اسکول والا اس کو نوٹ کر لے. ہاں، ازراہ تفنن یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر پرنسپل جو ہے نا وہ لکھ کے اس کو گلے میں ڈال دے. ہر ٹیچر جو ہے، اتنی اہم بات ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے. ہر ٹیچر ایک کارڈ بنا کے، جس طرح انہوں نے آئیڈینٹی کارڈ ڈالا ہوتا ہے نا، وہ ڈال لے. ہر اسکول کے باہر جو ہے مین گیٹ پہ لکھا ہوا ہو، ہر کتاب کے اوپر سر ورق پہ یہ جملہ لکھا ہو. اب آپ یہ دیکھیے، میرا بچہ ایک اسکول میں جا رہا ہے، مثال کے طور پر وہ جھگڑالو بچہ ہے، وہ گالی گلوچ کرتا ہے، اس میں چوری چکاری کی عادت ہے. اب میں نے اس کو اسکول میں ڈال دیا، تعلیمی ادارے میں ڈال دیا. امام غزالی کے کہنے کا کیا مقصد ہے کہ جس وقت وہ اسکول میں گیا ہے تو جب وہ 4-6 دن وہاں پہ گزار کے واپس آتا ہے، اگر تو اس کی گالی گلوچ کی عادت چھٹ گئی ہے، اگر وہ چوری چکاری سے باز آ گیا ہے، اگر وہ گالی گلوچ سے پرہیز کرنے لگ گیا ہے، تو تعلیم ہو رہی ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو تعلیم نہیں ہو رہی. اللہ. عرفان صاحب، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تعلیم کس کو کہا ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ یہ 4 صفحے اسکول میں لکھنے ہیں، یہ 5 صفحے گھر سے لکھ کے لانے، یہ ہوم ورک ہے. یہاں سے لے کے اس پیراگراف سے لے کے اس پیراگراف تک ابھی یاد کرو، اور یہاں سے لے کے یہاں تک گھر سے یاد کر کے لاؤ. کتاب کے اس صفحے سے اس صفحے تک گرمیوں کی چھٹیوں میں تیار کر کے لاؤ. ٹھیک ہے. اب وہ بچے نے پوری کتاب رٹ لی ہے اور ہم اسے سال کے آخر میں فرسٹ پوزیشن کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں، سٹار لگا کے، ایکسلنٹ دے کے، ٹرافی، کپ، میڈل بھی اسے دے رہے ہوتے ہیں. والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں واہ 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 واہ، ہمارے بچے کی تعلیم کیسی ہوئی ہے، یہ تو زبردست تعلیم ہو گئی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ فرسٹ پوزیشن کا کیا کہتے ہیں میڈل اور وہ جو ٹرافی ہے، وہ لے کے آنے والا بچہ جس وقت گھر پہنچتا ہے تو
ادھر سے اس کا والد بھی آتا ہے. اگر وہ اپنے والد کی جرابیں اتار کے اور اس کے جوتے اتار کے سلیقے سے ادب احترام کے ساتھ مناسب جگہ پہ نہیں رکھتا، اگر وہ ماں کو پیار کے ساتھ امی جی، ماں جی، میرا جانو نہیں کہہ کے بلاتا، اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ متشددانہ رویے رکھتا ہے، اگر وہ اپنی بہن کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، تو خطرناک جملہ بول رہا ہوں کہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایکسیلنٹ کے سرٹیفکیٹ اور ڈگری کو اور اس میڈل اور اس ٹرافی اور اس کپ کو اسی وقت والدین کو چاہیے کہ اٹھا کے اسے آگ میں ڈال دیں، چولہے میں پھینک دیں، اس لیے کہ بھائی اس کی تعلیم ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے نا، جو تعلیم ایک بچے کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ ماں کا دوپٹہ صرف اپنا ناک صاف کرنے کے لیے نہیں ہوتا، چومنے کے لیے اور آنکھوں سے لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے. واہ واہ. اگر کسی بچے کو نہیں سکھاتی کوئی تعلیم، اگر کوئی تعلیم کسی بچے کا ذہن اس لیے تیار نہیں کرتی کہ گھر میں چچا، تایا، دادا، کوئی بڑا بزرگ گھر میں داخل ہو تو بچیاں اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے سر ڈھانپ لیں، اپنے آپ کو قرینے سلیقے میں لے آئیں اور پھر اٹھ کے آگے بڑھ کے ان کا احترام کریں. وہ تعلیم تو نہیں ہے، وہ لفظوں کا رٹنا ہے، وہ رجسٹر بھرنا ہے، وہ کاپیاں ختم کرنا ہے، وہ ٹیسٹ دینا ہے، وہ امتحان دینا ہے، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ڈگری کی صورت میں لینا. وہ تعلیم ہے ہی نہیں ہے. تعلیم تو رویوں میں تبدیلی کا نام ہے کہ آپ نے ایک مشین کے اندر آپ نے ان پٹ دی، ایک را میٹیریل آپ نے ڈالا، اور دوسری طرف سے وہ اس کی آؤٹ پٹ آئے گی، یعنی اس کی پروڈکٹ آئے گی، تو وہ پروڈکٹ جو ہے اس شکل میں نہیں ہونی چاہیے جس شکل میں ہم نے ان پٹ دی تھی، ہم نے را میٹیریل ڈالا تھا. واہ. وہ بدلی ہوئی شکل میں آئے تو پھر تو تعلیم ہے. تو آپ نے ادھر سے مٹی ڈالی تو ادھر سے مٹی نکلی، اگر اسے کوزا نہیں بنا، اگر اسے رکابی نہیں بنی، اگر اسے گھڑا مٹکا نہیں بنا، جی تو پھر آپ یہ سمجھو کہ آپ نے بچے پہ ظلم کیا، اس کا 1 سال ضائع کیا. بچے کے والدین پہ ظلم کیا کہ اسے فیسیں لیں، بچے کو اذیت دی کہ اس کے یونیفارم کے اندر جکڑے رکھا، بچے کو آپ نے زیادتی کی کہ اس کو آرام نہیں کرنے دیا، آپ نے اس کو پابند رکھا ایک اسکول کے اندر، اور وہاں پر پورا سال آپ نے رکھنے کے بعد وہ جیسا وہاں داخل ہوا تھا ویسا ہی باہر نکل آیا، یعنی تعلیم نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ آپ یا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس ایک امام غزالی کے ایک چھوٹے سے جملے سے تعلیم کے پورے ماحول کو سمجھ گئے ہوں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج جس وقت ہمارے کالج یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ جب باہر نکلتا ہے اپنے ادارے سے اور وہاں استاد کے پیچھے اوئے اوئے کی آوازیں لگاتا ہے یا اس کے لیے برے کلمات استعمال کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ ادارے جو بھی ہیں وہاں پر استاد کی جو عزت پہلے تھی اب وہ نہیں ہے. نہیں، تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ تعلیم نہیں ہوئی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ بگڑا ہوا ہے. جی اچھا، اس میں قصوروار بچوں کو نہیں ٹھہرائیں گے آپ. استاد نے بچوں کو تعلیم نہیں دی، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ سوت ڈالا تھا تو اسی طرح نکل آیا اگر کپڑا نہیں بنا. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے لوہے کے پیس ڈالے تھے، مشین کا قصور ہے. لوہے کے آپ نے پیس ڈالے تو وہ وہاں سے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ پلاس، ایک ہتھوڑی کوئی چیز بن کے نہیں اگر باہر آئی تو اس کا مطلب تعلیم نہیں ہوئی، اور تعلیم اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب استاد اپنے فرض سے غافل ہوا. یہ بڑی خوبصورت اور آپ نے مفصل انداز سے آپ نے اس کو بیان فرما دیا. مختصراً آگے بڑھوں گا چونکہ بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو میں اس میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے جو نصاب تعلیم تیار کیا تھا کچھ وہ KPK میں پڑھایا بھی جا رہا ہے، اور اس ادارے کی بہت ساری خدمات ہیں نصاب کے حوالے سے بھی. صوفیزم سے بھی آپ کا تعلق ہے، ایک گہرا لگاؤ ہے آپ کا صوفیزم کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں یہ صوفیزم کیا ہے؟ یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بزرگ کنہیں کہا جاتا ہے؟ یہ ان کا جو نظر کا فیض ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں
اچھے لوگ بھی ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ برے لوگ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے اس کو بدنام کر دیا. کیا رائے آپ؟ جی ہمیشہ کی طرح بہت سارے سوالات اکٹھے ہوئے. ایک تو میں تھوڑی سی اصلاح یہ کر دوں کہ جو نصاب کی بات ہو رہی ہے اور کے پی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو جو نصاب پہ میرا کام ہے اس کا تعلق صرف کے پی کے ساتھ نہیں ہے، وہ سندھ میں بھی اچھا، بے شمار تعلیمی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے، بلوچستان میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، کشمیر میں بھی پڑھایا جا رہا ہے اور پنجاب میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہماری سابق گورنمنٹ تھی یہاں پہ، انہوں نے ایک اچھا تصور دیا تھا، وہ تھا سنگل نیشنل کریکولم کا تصور، یکساں نصاب تعلیم. تو اس کی روشنی میں نے پھر ایک ایفرٹ کی تھی اور نصاب بنایا تھا میں نے، اور اس کو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے اور جو وزارت تعلیم تھی اس نے اس کو اپروو کیا، اور اپروو کرنے کے بعد وہ بھی یعنی ہزاروں کے حساب سے تعلیمی اداروں کے نصاب کا حصہ بنا. ایک تو یہ اصلاحی یعنی کریکشن کر دی میں نے. ابھی جو آپ نے یہ سوال کیا کہ تصوف جو ہے اور نظر کا فیض اور یہ چیزیں جو ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے، مجھے تو نہیں معلوم جی. میں آپ کے سوال کی گہرائی کو نہیں سمجھتا، مجھے پتہ ہی نہیں اس کے بارے، الف بے میں نہیں جانتا. لیکن میں صرف آپ سے اتنی ساری بات کرتا ہوں کہ اس وقت میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی کرسی کو گھما کے اپنا رخ ادھر کر لیجیے اور پشت میری طرف کر لیجیے، اس کے بعد جو باتیں اس وقت میں کر رہا ہوں، تو جو ان باتوں کا تھوڑا بہت جو اثر آپ قبول کر رہے ہیں، کیا اس طرح سے بھی آپ وہی اثر قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. فرق کیا تھا؟ آپ کا وجود بھی وہی ہے، آپ کی سماعتوں کی قوت بھی وہی ہے، آپ سارے الفاظ سن رہے ہیں ایک ہی کمرے میں، ایک ہی کمرے میں. صرف فرق کیا پڑا کہ اب رخ بدل لیا. نہیں، اب میری نظر واہ آپ پہ نہیں ہے اور آپ کی نظر مجھ پہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. واہ. آپ کیا وجہ ہے کہ کوئی گائک ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی چلیں اور ہم آ جاتے ہیں تصوف کی آپ نے بات، کوئی قوال ہے، آپ بعض اوقات ہزاروں روپے کے ٹکٹ خرید کے لاکھوں روپے خرچہ کر کے اس کی لائیو پرفارمنس سننے جاتے ہیں. جی بالکل. تو مفت میں وہی ٹی وی پہ یا آ کے موبائل فون پہ یا آ کے لیپ ٹاپ پہ وہی پرفارمنس آپ کو مل جاتی ہے، آپ وہاں کیوں نہیں سنتے؟ آپ کہتے نہیں لائیو کا مزہ اور ہے. تو کیا اس میں لفظ بدل دینے ہیں؟ نہیں. کیا اس وقت اس نے کوئی چینی شکر منہ میں پھانگ کے پھر وہ قوالی کرنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جی بالکل. صرف یہ ہے کہ جس وقت آپ وہاں پہ ہوں گے تو وہ جس وقت اپنا چہرہ گھما رہا ہوگا تو کسی نہ کسی سٹیج پہ اس کی نگاہ آپ پہ پڑے گی اور آپ کو انہی لفظوں انہی کلمات کے اندر زیادہ لطف آئے گا. بے شک. اور اگر اس کی نظر نہ بھی پڑے تو آپ کی نظر اس پہ پڑ رہی ہوتی. بے شک. یہ جو آئی کنٹیکٹ ہے نا، اس کے بڑے اثرات ہیں. واہ. تو اس چیز سے تو یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ آج کے اس ایڈوانس سائنٹیفک ایرا کے اندر، جدید سائنسی دور کے اندر، جو بندہ یہ کہتا ہے نہیں کہ نظر تو کچھ نہیں ہے، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ علم سے پورے طور پر بہرہ مند نہیں ہے. میں کوئی ایسا نیگیٹو لفظ نہیں استعمال کرتا، وہ علم سے پورے طور پر بہرہ مند نہیں ہے. بھائی سارا کچھ تو ہے ہی نظر کا. واہ 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 واہ. یعنی آپ یہ دیکھیے اس دنیا میں جو کرشمے اور کرامات ہیں اور جو آپ یہ کہہ لیں کہ زیر و بم ہے، جو پستی بلندی ہے، جو نشے فراز ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کار فرمائی جو ہے وہ نگاہ کی ہے، وہ نظر کی ہے. واہ. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی انسان اچھا لگ جاتا ہے تو کہیں آپ کی نگاہ اس پہ پڑی ہوتی ہے تو آپ کو اچھا لگ جاتا ہے. آپ پھول کو 100 پھولوں میں سے ایک پھول کو خوبصورت کیوں کہتے ہیں، اس چیز کا پتہ آپ کی نگاہ ہی دیتی ہے. واہ. ٹھیک ہے جی. تو نظر کے جو کار فرمائی ہے اس سے انکار نہیں ہے. بے شک.
اب پرٹیکولرلی اس طرف ہم آ جاتے ہیں کہ جو اہل تصوف کے ہاں نگاہ کی اور نظر کی اور محفل مجلس کی صحبت کی ان چیزوں کی جو اہمیت بیان کی جاتی ہے اس اہمیت سے قطعی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کی مثالوں میں ہزاروں مثالیں لے سکتے ہیں کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. وہ اللہ جو قادر قدیر ذات ہے وہ چاہتا تو آسمان سے اڑتا اڑتا قرآن مجید جو ہے وہ زمین پہ آ جاتا, سارے لوگوں کو بتا دیا جاتا کہ بھئی یہ کتاب ہدایت ہے. کیا ایسا ممکن نہیں تھا؟ بے شک ممکن تھا. تو اس کے ساتھ ایک شخصیت بھی بھیجی گئی نا. سبحان اللہ. تو وہ شخصیت کیا تھی؟ اس شخصیت نے کیا کوئی کوڑا اٹھایا ہوا تھا, کوئی گن اٹھائی ہوئی تھی کہ لوگوں سے کہا کہ میری بات ہی سنو گے تو میں ایسے یعنی سختی کروں گا؟ اس شخصیت نے اپنی نگاہوں سے سارا کچھ کمایا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو ورنہ تو آپ کتنی سیرت کے واقعات آپ پڑھتے ہیں کہ کتنے بگڑے ہوئے سرداران آئے, ان کو قیدی بنا کے لایا گیا. ٹھیک ہے جی, اور وہ یعنی مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیے گئے. ہاں, تو اس کے بعد یہ تو نہیں ہوا کہ ان سے کہا اچھا بیٹھو اب میں آپ کو نا 40 دن تک میں آپ کو واعظ و نصیحت کرتا ہوں. نہیں, وہ بس ان کی طرف دیکھا اور پھر اسے کہا رسیاں کھول دو, اور پھر وہ اور دلوں کی حالت بدل دی. دلوں کی حالت بدلے گی. وہ وہی سردار پلٹ کے جا رہا ہے تو جاتے جاتے وہ کہتا ہے میں ایک دفعہ مڑ کے دیکھوں کہ جس بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, وہ جس وقت آیا تھا نا تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے, کہا میری طرف دیکھو. اس نے کہا میں نہیں دیکھتا. آپ نے فرمایا دیکھو تو صحیح. اس نے کہا جاؤ میں نہیں دیکھتا. جب کھول دی رسیاں گیا, اس نے کہا اچھا ایک دفعہ دیکھ تو دوں جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا. ٹھیک, جب پلٹ کے دیکھا تو وہیں سے پلٹ آیا. تو یہ بات نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ میں نے چند باتیں کی, ظاہر ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر اس مختصر وقت کے اندر بہت زیادہ تفصیل جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی اس پوڈ کاسٹ کی, ورنہ دنیا میں کار فرمائی ساری نظر کی ہے جناب. آپ یہ دیکھیں ایک بچہ روتا ہے تو ماں اگر منہ دوسری طرف کر کے تو 100 دفعہ وہ کہتی ہے میرے بچے میرے چاند, وہ چپ نہیں کرتا. جب وہ چہرہ گھما کے اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے میرے چاند, تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. سر دل کی بات, کوئی من کی بات, پیغام اور میسج کیا ارشاد فرمائیں؟ دیکھیے جی, آپ نے تصوف کا تذکرہ چھیڑ رکھا ہے اور میرا ذہن اسی طرف اب مائل بھی ہوا تھا. تو دل کی بات من کی بات ایک ہی آپ سے کر دوں, اور وہ قرآن مجید کے الفاظ کی شکل میں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اس کے اندر ایک ایسی بات چھپی ہوئی ہے کہ اس بات تک پہنچنا انسانیت کی ضرورت ہے. اس وقت اس روئے زمین پہ بسنے والے مسلمان, غیر مسلم, ملحد, کافر, کوئی بھی ہے, اس بات کی حقیقت تک پہنچے جو میں نے ایک آیہ قرآنی کی شکل میں آپ کے سامنے رکھی ہے. وہ ذات جس نے کہ زندگی اور موت کو تخلیق کیا تاکہ وہ یہ پرکھ کرے, یہ جانچ کرے, یہ اس چیز کو دوسروں کے لیے ماڈل بنا دے, دوسروں کے سامنے اس چیز کو کھول کے رکھ دے. کیا چیز؟ ایکم احسن عملا. اب عربی کی ذرا سی ایک ٹچ میں دوں گا کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا, کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے. ایکم اکثر عملا نہیں کہا کہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے, تم میں سے حسین عمل کون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت عمل کون. جب آپ خوبصورت عمل کی بات کرتے ہیں تو پھر کسی گدڑی پوش فقیر کو جو گندی مندی حالت میں کسی نالی کے کنارے بھی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاس 2-4 کتے پھر رہے ہوتے ہیں اور لوگ
اس فقیر کو بھوکا سمجھ کے اس کے کاسے میں روٹی ڈالتے ہیں تو روٹی خود کھانے کے بجائے اس کو ٹکڑے کر کے ان کتوں کو کھلا دیتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ. اور وہ کام جو مالک کو پسند آ جائے، جو اس کو اچھا لگے، وہ کون کرے؟ ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ساری کی ساری حقیقت اس ایک لفظ سے کھل جاتی ہے کہ ہمارے ہاں زور کس پہ دیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں زور اس پہ دیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو جی، زیادہ سے زیادہ تلاوتیں کرو، زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرو. بھائی اس زیادہ سے زیادہ میں سے احسن کیا ہے؟ واہ، وہ دیکھو نا. سبحان اللہ. سبحان خدا کے نزدیک کس کام میں خوبصورتی ہے؟ اگر آپ پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو اور آپ کی سوچ، آپ کے ارادے یہ ہیں کہ لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، تو رب کے نزدیک اس کے اندر سے حسن ختم ہو گیا نا. ریاکاری آ گئی. ریاکاری حسن ختم ہو گیا مالک کے نزدیک. واہ. وہ احسن عمل نہیں رہا، اور اسے احسن عمل چاہیے. اسے احسن عمل چاہیے. واہ واہ. تو یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت بڑی ایسی شخصیات جن کے بارے میں بعض اوقات ہم یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی بہت زیادہ حسن عمل ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتا، عبادات کی وہ فراوانی دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہو. ان کی زندگی کا ایک عمل ہی جو ہے وہ، اگر احادیث کی روشنی میں بات کروں تو کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دینے کی شکل میں ہو، یا کسی بھوکی بلی کو کھانا کھلا دینے کی شکل میں ہو، تو وہی اگر احسن عمل ہے تو اس کی نجات کے لیے وہی کافی ہے. اور اگر کوئی عبادت گزاری میں ساری زندگی گزار دے اور ایک بلی کو اس کے گلے میں رسید باندھ کے گھر کے ستون کے ساتھ باندھے رکھے اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دے اور بلی مر جائے، تو ہمارے آقا، ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمثیل کو بیان کر کے تو یہی فرمایا تھا نا کہ جہنم کی آگ اسے صرف اس لیے چھوئے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا اور بھوکی مر گئی. اللہ. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو چاہیے تھا کہ الگ الگ ہم ان موضوعات پر بات کرتے، لیکن مختصر وقت میں جتنی جامع گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، آپ کا خاصا تھا. میں بار دیگر آپ کا شکر گزار. میں بالکل آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں صاحبزادہ نعیم احمد صاحب کا، جو سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ دیوانہ رسول عربی حضرت سائیں غلام حسین بانٹ شریف کے، کہ در حقیقت ان کے ساتھ جو میری مجالس ہوتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی رہتی ہے، جو ان کے ساتھ محفلیں ہوتی ہیں، تو جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس میں آپ کو ان کی ان مجلسوں کا عکس بھی ملے گا. اور پھر اس کے بعد جو میرے نام کا میں حصہ نہیں کہتا بلکہ میں اپنا نام ہی کہتا ہوں، کلیامی، راشد حمید کلیامی، جس نام سے مجھے پہچانتے ہیں، تو بابا فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ، اور پھر میرے علاقے کے سائیں معظم، اور پھر دیگر جو حافظ شریف صاحب اور دیگر جو بزرگان ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کی محبتوں کے پرتوں میں میں رہتا ہوں، جن کے محبتوں کے حصار میں میں رہتا ہوں، تو یہ سارے کے سارا ان کا فیض تھا کہ جس کی بنا پر اللہ پاک نے مجھ سے کوئی خدمت لینے کا آپ یہ کہہ لیں کہ ماحول بنایا ہے. بس صرف دعا یہ ہے کہ اللہ پاک کے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا. اور